بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لایا ہوں، تو پلیز اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کرولس عثمان میں عثمان غازی کی 5 بہترین، وفادار اور بہادر دوست، جو کہ عثمان غازی کا ہر وقت میں ساتھ دیتے تھے، چاہے جنگ تھا چاہے خوشی تھی، ہر وقت میں عثمان غازی کے شانہ بشانہ کھڑے رہے تھے۔ عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی تھی، تو سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنا صرف اور صرف عثمان غازی کے بس کی بات نہیں تھی۔ آج ہم اس ویڈیو میں جن سپاہیوں کی بات کریں گے، تو ان سپاہیوں نے سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے کے لیے عثمان غازی کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے مائی سپیکس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ تو دوستو، ہم نے عثمان غازی کی بہادر ترین سپاہیوں کے لسٹ میں نمبر 5 پہ جو رکھا ہے وہ ہے ایاز ایلپ۔ دوستو، آپ لوگ تو ایاز ایلپ کو دیکھا ہوگا، جو کہ عثمان غازی کا ہر جنگ میں شامل ہو جاتے تھے۔ سیزن 1 میں ایاز ایلپ کو کچھ اس طرح دکھایا گیا ہے کہ وہ جنگ میں ایک تلوار اور ایک کلہاڑا استعمال کرتے تھے، اور جنگ میں کفار کی ایسی پرخچے اڑا دیتے تھے کہ کوئی بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ ایاز ایلپ، جو کہ بہت ہی مضبوط قسم کا سپاہی تھا، اور اس کی سفید داڑھی تھی اور سفید بالوں والے، جس سے کفار بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ اور ایک دن پھر ایسا آیا کہ جب عثمان غازی نے قلعہ کلوچیسر کو فتح کر دیا، تو اس کو بھیجا گیا کہ تم جاؤ اور نکولا کو خبر دو کہ قلعہ کلوچیسر کو عثمان غازی نے فتح کر لیا۔ جب یہ وہاں سے روانہ ہو گیا، تو راستے میں فلاتیوس، جو کہ نکولا کا نزدیک ترین دوست ہے، تو انہوں نے ایاز ایلپ پر حملہ کر کے ایاز ایلپ کو شہید کر دیا۔ تو یہ بہت ہی دردناک سین تھا جب ایاز ایلپ شہید ہوا۔ تو یہ تھی ایاز ایلپ کے بارے میں چند اہم معلومات۔ ابھی بات کرتے ہیں دمرل ایلپ۔ جس طرح ارطغرل غازی ڈرامہ میں دمرل ایلپ دکھایا گیا تھا، جو سیزن 2 میں آیا تھا اور سمسا کے ساتھ ایک ساتھ لڑتا تھا، اور آخر کار انہوں نے ارطغرل غازی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ تو اسی طرح عثمان غازی کی سپاہیوں میں ایک دمرل ایلپ دکھایا گیا ہے، جو کہ جنگ میں بالکل بامسی بے کی طرح لڑتا ہے، اور 2 تلواروں کے ساتھ۔ سیزن 1 میں اس کو دکھایا گیا ہے، جب وہ جنگ میں جاتے تھے تو 2 تلوار استعمال کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ تو جنگ میں بغیر تلواروں کی بھی لڑتے تھے۔ لیکن اگر ہم سیزن 2 میں دیکھ لیں، تو سیزن 2 میں اس کے سٹائل جو ہے وہ بالکل ترگت ایلپ کی طرح ہے، اور جنگ میں بہت بڑا کلہاڑا استعمال کرتا ہے، اور اسی کلہاڑے کے ساتھ وہ کفار کے پرخچے اڑا دیتے ہیں۔ دمرل ایلپ جو ہے وہ عثمان غازی کا وفادار سپاہی ہے، وہ ہر جنگ میں عثمان غازی کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ دمرل ایلپ کو دیکھیں، جس کی آنکھوں میں ہر وقت ایسا غصہ نظر آتا ہے کہ بس یہ ابھی جنگ میں جائے گا اور وہاں پہ دشمنوں کو مار دے گا، اس کی آنکھوں میں اس طرح غصہ نظر آتا ہے۔ دمرل ایلپ بہت ہی بہادر سپاہی ہے۔ یہ تھی دمرل ایلپ کے بارے میں چند اہم معلومات۔ تو دوستو، ابھی آتے ہیں
जो हमने लिस्ट में नंबर 3 पे रखा है वो है कुनूर एल्प। कुनूर एल्प जो कि नक्शे की मदद से दुश्मनों को मालूम करना इसकी महारत थी और इसके अलावा तीरंदाज और तलवार चलाने में भी बहुत ही माहिर थी। कुनूर एल्प का एक छोटा भाई था जिसका नाम गोकतुक एल्प था और ये इन दोनों के कबीलों को मंगोलों ने तबाह कर दिया था। और जब तबाह कर दिया तो इसके छोटे भाई को मंगोलों ने पकड़ लिया और ये कुनूर एल्प जो है ये वहाँ से भागती हुई उस्मान गाजी की कबीले में आ गया और फिर उस्मान गाजी का सबसे बहादुर तरीन और वफादार तरीन सिपाही बन गया। और ये कुनूर एल्प जो है ये हर जंग में उस्मान गाजी के शाना बशाना खड़े रहते थे। और कुनूर एल्प जो है इसको आखिरकार जब अपना भाई मिल गया गोकतुक एल्प जिसको मंगोलों ने पकड़ा था तो उन्होंने अपना आखिरी काम ये समझा कि मैं अपनी भाई को मंगोलों से वापस करके मुसलमान कराना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से सरअंजाम दिया और आखिरकार गोकतुक एल्प को मुसलमान कर दिया और उस्मान गाजी का वफादार बना दिया। लेकिन गोकतुक एल्प पैर भी मंगोलों के हाथ में आ गया और इस तरह गोकतुक एल्प ने बालगाय के साथ मिलकर उस्मान गाजी के लिए एक गाद तैयार कर ली जिसमें कुनूर एल्प ने उस्मान गाजी को बचाते हुए खुद अपनी आप को उस्मान गाजी पर कुर्बान कर दिया और कुनूर एल्प को उसके छोटे भाई गोकतुक एल्प ने शहीद करवा दिया। तो ये थे कुनूर एल्प के बारे में चंद अहम मालूमात। तो दोस्तों अभी आते हैं जो कि हमने लिस्ट में रखा है नंबर 2 पे, वो है गोकतुक एल्प। गोकतुक एल्प जो कि कुनूर एल्प का छोटा भाई था, इसको पहले मंगोलों ने पकड़ा था, फिर इसको सिर्फ बाजार में फिरोख्त कर दिया था। फिर वहाँ से मंगोल कमांडर जिसका नाम बलगाई था उन्होंने वहाँ से ख़रीद लिया, फिर इसको अपना सिपाही बना दिया और ये बलगाई का सबसे बहादुर और वफादार तरीन सिपाही था। इसकी वजह से बलगाई ने बहुत सी कबीलों को तबाह कर दिया था और बाद में जब कुनूर एल्प ने इसको देखा तो कुनूर एल्प ने इसको बलगाई से छीन लिया और फिर इसके बाद ये उस्मान गाजी का सबसे बहादुर और वफादार तरीन सिपाही बन गया और इसके बाद कई जंगों में उन्होंने उस्मान गाजी का भरपूर साथ दिया था। और एक दिन ऐसा था जब बलगाई ने उस्मान गाजी को पकड़ा था तो उन्होंने चुपके से उस्मान गाजी के हाथों में एक छोटा सा खंजर दिया जिसकी मदद से उस्मान गाजी ने बलगाई से अपना जान छुड़वाया। उन्होंने कई बार उस्मान गाजी की जान बचाई। सीज़न 1 में अगर आप लोगों ने आखिर में देखा तो वहाँ पे सोफिया ने उस्मान गाजी के लिए एक गाद तैयार की थी जहाँ पे उस्मान गाजी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन वहाँ पे गोकतुक एल्प था, उन्होंने उस्मान गाजी की जान बचाई और इसके साथ बोरान एल्प और रामसी बे भी शामिल थे। तो ये थे गोकतुक एल्प के बारे में चंद अहम मालूमात। तो दोस्तों अभी आते हैं नंबर 1 पे जो हमने अपनी लिस्ट में रखा है, वो है बोरान एल्प। बोरान उस्मान गाजी का सबसे वफादार और बहादुर सिपाही बोरान एल्प। बोरान एल्प ने उस्मान गाजी की हर जंग में भरपूर साथ दिया है।
انہوں نے ہر جنگ میں عثمان غازی پر اپنی جان قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ عثمان غازی جب قلعہ کلچیسر کو فتح کر رہی تھی دوسری بار پہ، تو گوگتک اور بران ایلپ نے عثمان غازی کے لیے قلعہ کلچیسر کا دروازہ کھولا تھا، تو اس کی مدد سے عثمان غازی نے قلعہ کلچیسر کو دوبارہ نکولا سے حاصل کر لیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سیزن 2 جب شروع ہوا تو بوران ایلپ کو گورنر الیکسس نے پکڑا تھا، تو وہاں پہ الیکسس نے بہت زیادہ ظلم کر لی تھی بوران ایلپ پر، لیکن انہوں نے اپنی کمزوری نہیں دکھائی تھی کہ میں اتنا کمزور ہوں۔ انہوں نے بھرپور بہادری کے ساتھ الیکسس کا مقابلہ کر دیا، اور جب عثمان غازی نے الیکسس پر حملہ کر دیا تو بوران ایلپ کو وہاں سے آزاد کر لیا۔ بوران ایلپ جو کہ تیر اندازی میں بہت ہی ماہر تھے، اگر کوئی تلوار کو ایک بار گھماتا تھا تو وہ اسی وقت کے دوران 2 تیر مار سکتے تھے، تیر اندازی میں بہت ہی تیز تھے بوران ایلپ۔ دوستو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو عثمان غازی کی جو خفیہ معلومات تھی، جس طرح ارطغرل غازی کے خفیہ معلومات تھی، تو ارطغرل غازی کے خفیہ معلومات کے بارے میں صرف اور صرف بامسی بے کو پتا تھا، اسی طرح عثمان غازی کے جو خفیہ معلومات تھی وہ صرف بوران ایلپ کو اس کے بارے میں پتا تھا۔ تو یہ سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے میں عثمان غازی کا سب سے وفادار دوست، وفادار سپاہی تھا۔ تو یہ تھی عثمان غازی کی 5 بہادر اور وفادار سپاہی۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دے دیں۔ دوستو آپ لوگوں کو ان 5 سپاہیوں میں کس کے کریکٹر پسند ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دے دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔